बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मियां अली सरवर है और ये मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम बारिक अला सय्यदना मोहम्मद नबी उम्मी अली साहबी अल्फ़ा अल्फ़ी मरद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बहन भाइयों बच्चों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह की तौफीक से, उसकी मदद से, उसकी इजाज़त से मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी है लेकिन बहुत ही महसूस होंगे आप पढ़ के, सबक आमोज़ भी है। और अल्लाह ताला से मेरे लिए दुआ कीजिएगा। रमज़ान का महीना अल्लाह ताला आपको खुश रखे। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला। 212 हिजरी को मशहूर अब्बासी खलीफा मामून रशीद के ज़माने में एक तारीख साज फितना उठा। करीब था कि वो सारी उम्मत को अपनी लपेट में ले लेता, इस्लाम की शमع बुझाना शुरू हो जाती। लेकिन अल्लाह ताला ने अपने दीन की खुद मदद करता है। इस फितने को उठने से अगर उम्मत इस फितने पर आ जाती तो दीन का निशान मिट जाता और इंसानियत और अंधेरों में डूब जाती। लेकिन उस वक़्त मैदान में एक बूढ़ा आदमी खड़ा हुआ। ये कोई बादशाह नहीं था, कोई खलीफा तुल मुस्लिमीन भी नहीं था, कोई सलार लश्कर भी नहीं था, कोई नवाब भी नहीं था। ये तो एक फ़कीर था जिसके घर में एक दिन पकता एक दिन फाका होता। और उधर अब्बासी कायद सल्तनत मामून जैसा जाबर हुक्मरान तख्त पर है और सब को मजबूर कर रहा है, क्योंकि कुरान कहता है कि कुरान मखलूक है। मामून बिन हारून रशीद कहता है कुरान मखलूक है। जब इस तरह इस बूढ़े को आदमी का कहना था कि कुरान पाक कलाम इलाही है, खलीफा अपनी बात पर अड़ा रहा और अपने कौल को ना मानने वाले उलमा को कत्ल करवाया। इस फितने में कितने उलमा शहीद हुए और कितने ने जान बचाने की खातर अपने मुंह से कलमा कुफर कहा और जान बचा कर के ही निकल गए कहते और रपोश हो गए। जेलें उलमा इकराम से भर गई। मसाजिद में दर्स और तदरीस का सिलसिला बंद हो गया। पूरे मुल्क में शर फितना और फसाद फैल गया। उस वक़्त मैदान में सिर्फ एक 60 साला बुरा आदमी था जो टिक गया, जिसको दुनिया इमाम अहमद बिन हम्बल के नाम से पुकारती है, जिसके इल्म से आज भी करोड़ों इंसान नफ़ा उठाते हैं। इस आप रहमतुल्लाह ने खलीफा के सामने फरमाया, खुदा की कसम, कुरान खुदा का कलाम है। एक तरफ अब्बासी सल्तनत का कहर और दूसरी तरफ आलमदीन, एक गुदड़ी पोश, एक चटाई पर बैठने वाला, एक मसले पर वाला, एक हदीस शरीफ की महफिल को सजाने वाला। एक तरफ तलवारों की चमक और तीरों की सनसनाहट और चारों तरफ जाओ जलाल। वो टकरा गए, लेकिन मामून रशीद किसी नेकी की वजह से अल्लाह ताला ने उसे बचा दिया और वो मर गया। ताम अपने भाई को वसीयत कर गया कि मेरे अकीदे पर ही रहना। इसके बाद हुकूमत के उसके हाथ मोतसिम के हाथ में आ गई। वो जाहिल था, मोतसिम तो आलम ही था, मगर इल्म के बावजूद अल्लाह से की तरफ गुमराही में चला गया। सिर्फ इल्म नहीं बल्कि अल्लाह का फजल भी शामिल हाल होना चाहिए। लेकिन मामून को पटड़ी से उतारने वाला ये फ़लसफ़ा मंतक, जिसकी वजह से वो बिछड़ी पटड़ी से उतर गया और मरते दम तक उसी पर कायम रहा। अजीब इल्म था मामून, मगर मंतक और फ़लसफ़ा की स्याही ने उसे गुम कर दिया। मुतसिम तो जाहिल था, उसने कहा जो मामून कह गया वही करूँगा। दरबार से जाएगा, इमाम को लाएगा जो सामने मुनाजर था। उसका नाम आमिर था, अहमद बिन हम्बल, अबी दाऊद, और ये हैं अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह। जब मुनाजरा शुरू हुआ तो सामने वाले मुनाजर ने कहा, काना अल्लाहु बद जल कुरान। इमाम हम्बल बिन रहमतुल्लाह ने फरमाया, काना कालू बद जल बिन साद। अहमद बिन अबी दाऊद ने यह सुना तो उस पर सन्नाटा छा गया। उसने लाजवाब होकर कहा, आज ये वाजिब कत्ल हो चुका है, ये उनकी अकीदे को नहीं मानता। अहमद बिन हम्बल ने फरमाया, मुतसिम बिल्लाह,
کی کتاب حدیث شریف کی کتاب سے کوئی ایک جملہ بتا دے کہ تیرے عقیدے کو مان جاؤں گا۔ خلید و معتصم کے پیروکار جو تھے اپنے دلائل پر قائم تھے۔ دوسرے دن پھر لایا گیا امام صاحب کو، پھر مناظرہ، پھر لاجواب، تیسرے دن پھر مناظرہ، پھر لاجواب، یہاں تک کہ چوتھا دن آ گیا۔ امام احمد بن حنبل کو زنجیروں میں جکڑے ہوئے معتصم کے دربار میں کی طرف چل رہے تھے، تو آپ رحمۃ اللہ کے جی میں خیال آ گیا کہ میں بوڑھا آدمی ہوں اور 60 سال کا ہوں، ان کے کوڑے برداشت نہیں کر سکتا، میں جا کر کہہ دیتا ہوں کہ جو تم کہتے ہو وہ ٹھیک ہے، پیچھے میں توبہ کر لوں گا۔ یہ خیال آیا ہی تھا کہ خیال تو کسی کو بھی آ سکتا ہے، خیال آدمی کے مقام کو نہیں گراتا۔ امام بن حنبل رحمۃ اللہ نے فرماتے ہیں کہ میں اپنے خیال میں جا رہا تھا کہ اچانک ایک شور سا سنا، میری نظر اٹھی، ایک لمبا آدمی مجمع کو چیرتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ اس نے کہا، احمد 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 احمد۔ میں نے سر اٹھایا کدھر چلا گیا؟ میں نے سر اٹھایا تو اس نے کہا کہ مجھے جانتے ہو؟ میں نے کہا نہیں۔ اس نے کہا میں ابو الحسن ہوں، بغداد کا سب سے بڑا ڈاکو ہوں۔ احمد جاؤ اور جا کر دیکھو پولیس کے رجسٹر میں 18,000 کوڑے اب تک میرے برداشت کر چکا ہوں، مگر میں آج تک غلط کام کو نہیں چھوڑا۔ دیکھو حکومت کے کوڑوں سے ڈر کے آگ کو نہ چھوڑ دینا۔ ابو الحسن کے قدم اکھڑ گئے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر آپ کے قدم اکھڑ گئے تو امت گمراہ ہو جائے گی۔ امام بن حنبل رحمۃ اللہ پر وجہ طاری ہوا۔ وہ کہتے تھے کہ اللہ ابو الحسن پر رحم کرے۔ ایک دن بیٹے نے پوچھا کہ ابو الحسن کون ہے؟ تو پھر یہ سارا قصہ ہمارے سامنے آیا کہ وہ خود ڈاکو اور چور مجھے نصیحت کر گیا۔ امام صاحب ڈاکو کو بہت دعائیں دیا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ جب مجھے کوئی بھی مار کر کوٹری میں واپس لے کر جاتا تو ایک ڈاکو میرے سامنے والی کھڑکی میں تھا، مجھے کہتا ہے، اے امام حنبل احمد، میں ایک ڈاکو ہوں، ان لوگوں نے میرا ہاتھ کاٹ دیا پھر بھی میں باز نہیں آیا، پھر پاؤں کاٹ دیا پھر بھی میں باز نہیں آیا۔ ابھی جب یہ مجھے گرفتار کرتے ہیں تو ہزار کوڑوں کی سزا دیتے ہیں، مگر اب بھی کہتا ہوں کہ اگر انہوں نے مجھے چھوڑ دیا تو پھر میں یہی کام کروں گا۔ اے احمد، باطل کے لیے اس کے سامنے سر نہیں جھکانا۔ اللہ کے لیے استقامت آپ کیوں نہیں دکھا سکتے؟ اگر آپ نے یہ ہار مان لی تو حشر میں میری موجودگی میں اللہ کو کیا جواب منہ دکھاؤ گے؟ آپ استطاعت کی روشنی اختیار کریں۔ آپ پر تمام امت کا بوجھ ڈال دیا گیا، آپ سخت آزمائش میں ڈال دیے گئے ہیں۔ معلوم نہیں کہ ابو الحسن پر اپنا یہ جملہ بھی کو یاد رہا کہ نہیں، لیکن امام حنبل کو یاد رہا۔ تب ذرا کی زندگی میں ایک کٹن منزل بھی اس حوصلے سے حوصلہ بلند ہو جاتا ہے۔ مرد مومن کی یہی شان ہوتی ہے، وہ احسان اور نیکی کو ہمیشہ یاد رکھتا ہے۔ امام بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پوری زندگی جب بھی ماضی کے وہ لمحات یاد آتے تو دعاؤں کے پھول لے کر یاروں کی مزار پر نچھاور کرتے تھے۔ دل کی چوٹوں نے کبھی چین نہ لینے دیا، جب سر ہوا چلی تو تجھے یاد کیا۔ بالآخر معتصم نے حکم دیا کہ انہیں قتل کیا جائے اور کہا کہ لوگوں کو کہ اس کو کوڑے مار کے قتل کرو تاکہ زیادہ سزا ملے، اگر گردن کاٹ دی تو فوراً مر جائیں گے، میں عذاب دے کر اسے مارنا چاہتا ہوں۔ تو ایک حبشی نے کہا، میرے 10 کوڑے کھا لے تو میں اسے مار دیتا ہوں۔ معتصم نے کہا، تو آؤ۔ حبشی جس کا یہ دعویٰ تھا کوڑے ماروں گا تو یہ مر جائے گا، اس نے امام بن حنبل کی پیٹ پر 60 کوڑے مارے، جس سے امام صاحب کی بوٹیاں اڑنے لگیں اور غشی طاری ہوگی۔ احمد بن حنبل ابو داؤد کرسی سے نیچے اتر کر امام صاحب کے کان میں کہنے لگا کہ کہہ دے قرآن مخلوق ہے، میں تجھے خلیفہ کے عذاب سے بچا لوں گا۔ آپ رحمۃ اللہ نے فرمایا تو کہہ دے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔
اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے، میں قیامت کے دن تجھے اللہ کی عذاب سے بچا لوں گا۔ کہا جاتا ہے کہ جتنے کوڑے امام بن حنبل کو مروائے گئے، کسی ہاتھی کو بھی مروائے جاتے تو وہ بلبلا اٹھتا، مگر امام صاحب نے اف تک نہ کہی، کوڑے مارے پھر کوڑے مارے، یہاں تک کہ امام صاحب کی تہمت کھل گئی۔ امام احمد بن حنبل نے کا تہمت جب کھلا تو آپ رحمۃ اللہ نے دعا کی، کہا کہ اے اللہ مجھے ننگا ہونے سے بچا لے، تو چادر وہی ہوا میں معلق ہو گئی اور نیچے نہیں گری۔ یہ آپ کی ایک بہت بڑی کرامت تھی۔ خلیفہ مامون رشید بہت بڑی کرامت تھی۔ خلیفہ مامون رشید کے فتنے کے سامنے امام احمد ڈٹ کر کھڑے ہو گئے اور 100 کوڑے کھانا گوارا کیا، ضعیفی کے باوجود کلمہ کفر ادا نہیں کیا۔ آپ رحمۃ اللہ نے فرقہ معتزلہ کے سوا سب قصور معاف کر دیے، اس لیے معاف نہیں کیا کہ وہ اہل بیت تھے۔ آپ نے فرمایا کرتے تھے کہ اپنے کسی مومن بھائی کو اپنے لیے تکلیف دینا اچھا نہیں ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے جب لوگوں کو ان کے اعمال کی سزا دینے کے لیے بلایا جائے گا تو وہی شخص جنت میں پہلے جائے گا جس نے دنیا میں کسی کا قصور معاف کیا ہوگا۔ آپ نے معتصم کو بھی معاف کر دیا۔ معتصم کے بعد واسق خلیفہ تھا، یہ بھی متولی تھا۔ اس نے بھی اس مسئلے پر علماء کو جمع کیا اور خلق قرآن کے مسئلے میں ان کو مشکل میں ڈالا، لیکن امام بن حنبل کو اس لیے نہیں چھیڑا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ انہیں ستانے کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ واسق کے متوکل خلیفہ ہوا۔ اس کے بعد ایک مسخرہ خلیفہ کے پاس دربار میں آیا۔ اس نے کہا اے امیر المومنین، میں تعزیت کرنا آیا ہوں، چونکہ کوئی اور شخص کوئی گھرانہ تعزیت کے لیے مجھے مناسب نہیں لگا، اس لیے آپ کے ہی گھرانے کو جنم لیا، وہ اس میں پلا بڑھا، آج مر گیا۔ خلیفہ ہلکا بکا اس مسئلے کا منہ دیکھتا رہا، کچھ بکو بھی کہ نہیں، کس کا انتظار کر رہے ہو؟ امیر المومنین نے قرآن کے فوت ہونے کے پر آپ کو پوسا دینے آئے ہوں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نعوذ باللہ من ذالک، کل نفس ذائقۃ الموت۔ اے امیر المومنین صبر کیجئے، یہ سب مخلوق کے مقدر میں ہے، اللہ نے مرنا لکھا ہے۔ تو اگر قرآن مخلوق ہے پھر اس کا مرنا بھی لازم ہے، اس سے انکار اس کی مخلوق پر واضح دلیل ہے۔ خلیفہ نے اسی دن کے بعد اعلان کر دیا کہ آئندہ اگر کسی نے کلام اللہ کو مخلوق کہا تو پھر سزا دی جائے گی، اور اس کا انجام اور وہی فتنہ اپنے انجام کو پہنچا۔ خلیفہ نے اس فتنے کو ختم کیا اور معتزلہ اس جیسے دوسرے فرقوں کو رد کر دیا۔ امام صاحب کی عمر 77 بس تھی۔ کدھر چلا گیا؟ اچھا، بغداد میں 12 ربیع الاول اور 241 ہجری کو جمعہ کا دن تھا۔ امام صاحب دنیا سے رخصت فرما گئے۔ امام صاحب کے جنازے میں 8 لاکھ مرد شریک ہوئے، جن میں اکثریت اہل علم کی تھی، اور ہمارے بعد دوسروں کے درمیان بھی ایک جنازے کا ہی فرق کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی طرف سے امام احمد بن حنبل کو جزائے خیر عطا فرمائے، تمام اہل اسلام کو حق پر رہنے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے پیارے بہن بھائی اور بچوں، السلام علیکم۔ آپ نے دیکھا یہ ذرا کمپلیکیٹڈ قسم کی تھی، لیکن پھر بھی معلوماتی ہے، اگر اسے غور سے دیکھا جائے، پڑھا جائے تو اس سے بہت کچھ حاصل ہو سکتا ہے۔ صلی اللہ تعالیٰ خیر خلق محمد علیہ وسلم ہی میرے لیے دعا کیجیے گا، اور زندگی رہی، اللہ نے اجازت دی تو کل پھر آ جاؤں گا، تب تک اجازت، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔